بطور ایگزیکٹو ہمیں اور انسٹیٹیوشنز ہمیں مل کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں آج کے بعد ان فسادیوں کو، پاکستان کے دشمنوں کو اب مزید موقع ہمیں نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو سرکشی تھی، یہ چڑھائی تھی اپنے ہی دارالخلافہ کے خلاف، اس نے وہ دم توڑ گئی کل رات کو۔ شرپسند اور فسادی عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ سیاسی تحریک کے نام پر تخریب کاری سے قومی ترقی کا عمل روکنے کی ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ فسادیوں اور ملک دشمنوں کو اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آئندہ فسادیوں کا احتجاج نہیں کرنے دینا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا، ملکی معیشت درست سمت میں گامزن ہے، فسادیوں کو ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ احتجاج سے معیشت کو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ معیشت اب کسی انتشار اور افراتفری کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ترقی اور خوشحالی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ سرمایہ کاری وہاں جاتی ہے جہاں امن اور سکون ہو۔ جس ملک نے اس کو عزت دی، روزگار دیا، تعلیم دی، مواقع دیے ترقی کرنے کے، وہ اسی ملک کا دشمن ہو جائے اور دشمنوں سے بھی آگے بڑھ کے وہ پاکستان کی مخالفت کرے اور دشمنی کی اس حد تک چلا جائے کہ ملک خدا نخواستہ برباد ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ دوست ملک کے خلاف زہر آلود بیان دینا ملک دشمنی ہے۔ سیاست میں تخریب کاری کی کوئی گنجائش نہیں۔ پی ٹی آئی شرپسندوں سے کوئی بھی محفوظ نہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں خطاب، کہا خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال ابتر ہے۔ کے پی حکومت احتجاج میں سرکاری وسائل استعمال کر رہی ہے۔ 2014 سے پہلے اسلام آباد پر چڑھائی کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر ان فسادیوں نے دوبارہ فساد مچانے کا پورا پروگرام رچایا یہاں پر۔ ان کو اگر عدالتیں کڑی سزائیں وقت پر دے دیتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ پی ٹی آئی نے پرتشدد احتجاج کی بنیاد رکھی۔ 2014 سے پہلے اسلام آباد پر چڑھائی کا تصور نہیں تھا۔ گزشتہ روز بھی اسلام آباد میں فساد برپا کیا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شرپسندوں کو قابو کیا۔ سپہ سالار نے اسلام آباد میں فسادیوں سے نمٹنے کے لیے بھرپور تعاون کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا 9 مئی کے مجرموں کو عدالتوں سے سخت سزائیں مل جاتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ہر اہم موقع پر دھرنے اور پرتشدد احتجاج کی حوصلہ شکنی ضروری ہے۔ تمام افغان شہری 31 دسمبر کے بعد اسلام آباد کی ٹیریٹری میں نہیں رہ سکیں گے۔ اگر ان کو رہنا ہوگا تو ان کو NOC لینا پڑے گا DC آفس سے۔ علی امین گنڈاپور کو شرمندگی چھپانے کا موقع نہیں مل رہا۔ پرامن پاکستانیوں کی جیت اور شرانگیزی کی سازش بری طرح ناکام ہوئی۔ رینجر سے بہادری سے شرپسندوں کو پسپا کیا۔ کوئی ایک لاش دکھا دیں، گولی چلی ہوتی تو یہ پوری دنیا میں واویلا کر دیتے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی گفتگو، کہا کوئی افغان شہری 31 دسمبر کے بعد بغیر NOC اسلام آباد میں نہیں رہ سکے گا۔ پی ٹی آئی کا نظریہ اور سیاست ناکام ہو چکی۔ یہ لوگ بغیر ثبوت لاشوں پر سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں اسلحہ استعمال نہیں کیا گیا۔ تحریک انصاف نے اپنے کنٹینر کو خود آگ لگائی، ان کی قیادت فرار ہو گئی۔ یہ اہم شخصیات کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ پارلیمنٹ پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ دانیال چودھری نے کہا گرفتار افراد نے بتایا کہ انہیں توڑ پھوڑ کے لیے لایا گیا تھا۔ تحریک انصاف کا مقصد معیشت کو ڈیریل کرنا تھا۔ کیسا پروٹیسٹ ہے جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ سیدھے فائر کیے جاتے ہیں؟ یہ کیسا پروٹیسٹ ہے جس میں AK-47، جس میں ہر طریقے کا ویپن، 12 بور، پسٹل، ہر طرح کا 7.62 ہر ویپن، سنائپر ویپن یوز کیا جاتا ہے؟ اس طرح کے پروٹیسٹ کو مجھے دہشت گردی کی صورت میں تو اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، بٹ ناٹ ایز اے پروٹیسٹ۔
احتجاج کے نام پر کسی قسم کی دہشت گردانہ کارروائی برداشت نہیں کی جائے گی۔ آئی جی اسلام آباد کا 2 ٹوک پیغام۔ کہا پی ٹی آئی احتجاج میں شریک مظاہرین کے پاس جدید ہتھیار تھے، پولیس اور رینجرز پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں، یہ دہشت گردی ہے۔ چیف کمشنر محمد علی رندھاوا نے کہا کہ سیکیورٹی کلیئرنس ہونے تک کوئی افغان باشندہ اسلام آباد میں نہیں رہے گا۔ آج کے حالات 8 فروری کے الیکشن کی وجہ سے ہیں، الیکشن آئین کے مطابق ہونے چاہیے۔ اگر پی ٹی آئی رابطے میں رہے تو ان کے لیے کردار ادا کر سکتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو۔ اسلام آباد میں پرتشدد واقعات کی مذمت۔ کہا پاکستان میں اس وقت کوئی حکومت نہیں، ملک میں سنجیدہ حکومتوں کا ہونا ضروری ہے۔ کے پی حکومت کرم میں لگی آگ بجھانے کے بجائے وفاق میں آگ لگانے میں تلی ہے۔ دسمبر میں اے پی سی طلب کرنے جا رہا ہوں، وزیر اعلیٰ کو بھی دعوت دیتا ہوں۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا صوبے میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے، لیکن وزیر اعلیٰ وفاق پر چڑھائی سے فارغ نہیں ہو رہے۔ احتجاج کے نام پر صوبے کے وسائل کا بے دریغ استعمال کیا گیا، ورکرز کو چھوڑ کر سی ایم پختونخوا خود بھاگ گئے۔ انتشار پسندوں کے سبب رکاوٹوں پر عوام کی تکلیف کا احساس ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے بھر میں راستے کھولنے کا حکم دے دیا۔ انتظامیہ کو کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی برقرار رکھنے اور نرخ پر کنٹرول کی ہدایت۔ کہا عوام کو پہنچنے والی تکلیف اور پریشانی پر بے حد افسوس ہے۔ 9 مئی 2 کے پلان کو ناکام بنایا گیا۔ پولیس اور رینجرز کی شہادتوں کے ذمہ دار بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور ہیں۔ یہ لوگ ڈی چوک پر صرف رینجرز اور پولیس اہلکاروں کی لاشیں لینے آئے تھے۔ تحریک انصاف سیاسی جماعت نہیں، جرائم پیشہ افراد کا گروہ ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی گفتگو۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا تاریخ میں کوئی انقلاب اتنی جلدی نہیں بھاگا جتنی جلد کل بھاگا۔ پنجاب کے عوام نے فساد کی تمام کالز مسترد کر دی۔ 9 مئی اور 24 نومبر کا احتجاج ناکام رہا۔ پرامن احتجاج کے دعوے جھوٹے نکلے۔ تحریک انصاف کے احتجاج میں بڑے پیمانے پر اسلحہ برآمد کیا گیا۔ احتجاج میں مبینہ طور پر سرکاری آنسو گیس شل استعمال کیے گئے۔ خیبر پختونخوا پولیس کے اسٹاک کا جائزہ لیا جائے گا۔ اے آئی جی لاجسٹک کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ شرپسندی میں افغان باشندے بھی شامل تھے، واضح ثبوت مل گئے۔ تحریک انصاف کے احتجاج میں شریک مظاہرین کی اموات کی خبروں میں صداقت نہیں۔ پولیس اور رینجرز آپریشن کے دوران کسی قسم کے آتش اسلحے کا استعمال نہیں کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے کہا سوشل میڈیا پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے شیلنگ اور مظاہرین کی اموات کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا۔ من گھڑت اور جھوٹا پروپیگنڈا اپنی ناکامی اور کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کا احتجاج ختم۔ مظاہرین کے خلاف گرینڈ آپریشن مکمل ہونے کے بعد اسلام آباد اور راولپنڈی میں معمولات زندگی بحال۔ شاہراہوں سے کنٹینرز ہٹانے اور صفائی کا کام جاری۔ موٹر ویز کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ کاروباری رونقیں بھی بحال۔ انتظامیہ کا جڑواں شہروں میں تمام اسکول کل سے کھولنے کا اعلان۔ 9 مئی کے 8 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانتیں خارج۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے فیصلہ محفوظ سنا دیا۔ عدالت نے درخواستوں پر کارروائی مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ بیلاروس کے صدر 3 روزہ دورہ مکمل کر کے پاکستان سے روانہ ہو گئے۔ معزز مہمان کے دورے پر مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ پاک بیلاروس کا مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ صدر بیلاروس کی متعدد شعبوں میں تعاون کی پیشکش۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے ان کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا۔ الیگزینڈر لوکاشینکو نے نواز شریف کو گرم جوشی سے گلے لگایا۔ کہا طویل عرصے بعد اپنے بھائی سے ملاقات